رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ داماد رسول ہے. جس کو انسان بیٹی دیتا ہے وہ تو دنیا میں اچھا لگتا ہے تو بیٹی جو ہے اس کے حوالے کرتا ہے نکاح کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کی. اور اس قدر یہ خوبصورت قصہ ہے. جب نکاح ہوا تو خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ. جب سیدہ فاطمہ میرے پاس آئیں تو کس قدر عظیم تربیت لے کے آئیں. کس گھر سے آئی تھی؟ ایسا گھر تو اللہ نے دنیا میں بنایا ہی کوئی نہیں اور ایسی ہستی آج تک پیدا کی ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ. پوری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، سیدہ فاطمہ ایک طرف، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہوں گے. وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سرتاج بنا دیا ہے. جو جتنا عظیم انسان ہوتا ہے اس کے کام بھی عظیم ہوتے ہیں، اس سے جڑنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں تڑپنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ آئی تو مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی، اٹھا کے لاتی. حتی اثرت بنحرها، مشکیزہ اٹھانے سے نشان بن گئے. فجرت بالرحى، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی. حتی اثرت بیدها، ہاتھوں پہ بھی نشان بن گئے. وقمت البیت، گھر میں جھاڑو خود دیا کرتی. حتی غبرت ثیابها، کپڑے گرد آلود ہو جاتے. وأوقدت القدر حتی دکنت ثیابها، نہ بجلی تھی نہ اس وقت، نہ گیس تھی میرے بھائیوں، نہ یوون سسٹمز تھے. کھانا بھی ہنڈیا بھی خود پکاتی. آج گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں اور گھر اجڑتے ہیں تو کس بات پہ؟ لاڈ سے پالتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جیسی تو دنیا کی کوئی بیٹی ہے نہیں، لیکن ظلم اس پیاری بیٹی کے ساتھ کیسے ماں اور باپ کرتے ہیں اس کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ سکھایا ہی نہیں. اور اس کو یہ بھی پتا نہیں میں نے خاوند کے لیے کھانا پکانا ہے، میں نے اس کے امور کی ذمہ داری سنبھالنی ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ اچھا یہ خدمتوں کے لیے ہے. کروڑوں بیٹیاں سیدہ فاطمہ پہ قربان ہوں. میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس جیسی بیٹی روئے زمین پہ نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور کچھ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں لو ہمارے باپ نے تو ہمیں سونے کے نوالے سے پالا ہے. تو سونے کے نوالے سے پلنے والا انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو کوئی مشین ہوگی جہاں کوئی زرگری کا کام کرنے والے کوئی ڈیزائن کرتے ہوں گے سونے کو مولڈ کرنے کے لیے. تو بے جان سے شادی کیسی ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ظلم ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد جب عالی زندگی میں قدم رکھے تو آپ کو دعائیں نہ ملے بلکہ بد دعائیں ملے.
سلف ہر کام سکھاتے تھے. دیکھنے والے کہتے آپ اپنی اولاد پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے انہا ہی امانہ، یہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، انہوں نے کسی گھر جانا ہوتا ہے تو ہم اس لیے سکھا رہے ہیں کہیں جائیں تو دعائیں تو ہمیں مل جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا. سنن نسائی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جہزہما بہا ووسادہ محشوہ اذخرا وقربہ. آپ نے ایک مصلی بھی دے دیا، ایک تکیہ بھی دیا، اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا. اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا. یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، جو معاشرے کے اندر بے روی کا شکار ہو گئی ہے بات، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے، نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے. وہ لسٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا، بیٹی کا رشتہ لیں گے وگرنہ نہیں. یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کو اس کاج سمجھ آ جائے جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیاہ کے لائیں. یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا. آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیے، وہ چونکہ وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس شادی کے وقت بھی 2-4 ٹکے دیے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں. اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی، اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں. یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز لعنت ہے اور طرح طرح کی باتیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ نہ آپ نے مطالبہ کیا اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا. کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی. دین میانہ روی کا دین ہے. مت اپنے جذبات کو دین کہیے. آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ دے لیں، اس نے اپنے باپ سے لیا ہے، آپ سے تو نہیں لیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چل رہی تھی تو ایک صحابی نے کہا اپنی سواری پہ کہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائے اس خوف سے، تو سواری پہ لعنت بھیجی، کہا اس کو پیچھے لے جاؤ. لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی. جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. الفاظ کو تول کے بولو. اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھیے. مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے. اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں، وہ مال سے پیار کرنے والے ہیں، وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں. اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ 60 لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں. کس وجہ سے؟ ان کے پاس جہیز. کاش مالداروں کو بھی اللہ ہدایت دے. وہ ہر وقت اپنے ہی من کو دیکھتے رہتے ہیں. کاش عمر بن عبدالعزیز کا وہ منہج ان کو یاد آ جائے. جب ان کے زمانے میں مال اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا تو کہا فقیروں کو دو. ختم ہو گئے فقیر.
کہا مسکینوں کو دو، کہا ختم ہو گیا مسکین، سب کو دے دیا۔ کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے، کہا کسی کا قرض رہا ہی نہیں ہے۔ کہا اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی شادی کر دے، لوگوں کی شادیاں کی۔ کہا اب کیا کرے، مال تو پھر بچ گیا۔ آج 36 ٹیکس دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹیکس بڑے آرام سے دے دیتا ہے۔ اور اسلام کا نظام اتنا پیارا ہے، سوائے زکوٰۃ کے اور نظام ہی کو نہیں تھا۔ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینہ میں گزارے، 2 سال سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، 10 سال کی خلافت جو ہے وہ سیدنا عمر کی، اور 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان کی، 4 سال سے زائد سیدنا علی کی، 6 امام سیدنا حسن نے سنبھالا، پھر اس کے بعد 19 سال 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور مال اتنا بچا ہوا تھا کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا، اناج خریدو، باقی مال بیت المال میں جمع کروا دو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے کوئی پرندہ بھی فلائی کرتا گزرے اور بھوکا گزرے، وہ اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ ہم تو دانا کھینچنے اور محروم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا سارے۔ یہ اسلامی دور ہے، یہ وہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کی وہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کسی کو یاد نہیں آتی، صرف زکوٰۃ دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہم روک نہیں سکتے، اور کچھ لوگ تو اب ایک نیا طریقہ، نیا ٹرینڈ کہتے ہیں بس یہ ہم نے مسجد سے بیٹی کو بھیجنا ہے، ہال بک نہیں کروائیں گے۔ تو کس نے کہا ہال بک کروائیں؟ نہیں، مسجد سے جائے گی وہ۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی؟ دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ تھے، کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی؟ لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیوں نہ دین پہ طعنے کریں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے روانہ کر دیں، مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت اب جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے، ظاہر ہے اس بیٹی کو، اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی نا۔ کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے؟ کبھی سوچنے والا سوچتے ہی نہیں۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت تک دعا کرتے رہے، اللہم بارک فی نسلہما فی نسلہما فی شبلہما، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، دعاؤں سے رخصت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد، جیسے آج کہتے ہیں نا بس شادی کر لی ہم فارغ، بالکل فارغ نہیں ہیں آپ زندگی کے آخری سانس تک اس کو جنت کی پلاننگ میں لگائے رکھے۔ رات کی تاریکی میں سحری کے وقت خود سید المرسلین گئے ہیں، جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو اٹھایا ہے، تہجد کریے بیٹا، اٹھو تہجد پڑھو۔ یہ شادی کے بعد کی بات، یہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ بس میں نے فارغ کر دی، اب جو چاہے کرے، بس جی اب تو شادی ہو گئی ہے، اب میرا کہاں مانے گا، ہم بنوانا ہی نہیں چاہتے، اب فارغ کر چکے تو مانے گا کیسے؟ ایک اور عمدہ بات جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 441، صحیح مسلم کی روایت ہے 2409۔ انسان ہے نا، بیٹھے بیٹھے کو بات ہوئی تو رویے ایسے ہی ہونے چاہیے، لڑائی نہیں ہوئی۔ سیدنا علی آرام سے اٹھے، مسجد چلے، سرتاج رسول گھر تشریف لائے، کہا بیٹا این ابن امک، آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ کہا مسجد میں چلے گئے۔ کانت
بینی و بینہ شیء، بس بات کی ہوئی ہے تو مسجد چلے گئے۔ کہا ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد گئے، دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور کپڑا ہٹا ہوا ہے تو جسم پہ کچھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو جلدی سے سیدنا علی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، جب تک میری زندگی ہے آپ کو کوئی میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ سید المرسلین زمین پہ بیٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ وہ داماد ہیں، یہ سسر ہے۔ کبھی اس طرح کی بھی حدیثیں پڑھ لینی چاہیے کہ داماد سے سسر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور سسر سے داماد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا یہ سلسلہ کہیں پاکستان کا تو کیا خیال ہے پھر؟ یا مسجد کا دروازہ نہیں ہے، یا مسجد کے اندر لوگوں نے کہنا تھا یہ نمازی جھگڑ رہے ہیں، بے نمازی وہ آگے چھڑا دو۔ کیوں؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ رویے درست ہوں گے تو صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنے سے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی ہی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔